السلام علیکم، میں ہوں نوید ریاض بنوہا۔ سب سے پہلے آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ خوبصورت ہاتھوں سے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آگے آنے والی جو بہترین معلومات ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم، ہمارا آج کا موضوع ہے گندم کی رسٹ کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت والی 13 اقسام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نوید ریاض بنوہا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے رسٹ کے خلاف درمیانی قوت مدافعت رکھنے والی گندم کی اقسام پر۔ اس لسٹ میں ہمارے پاس 4 اقسام ہیں اور ان میں سے 4 میں سے کاشتکاری کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم آپ کو ان کی تفصیل کے بارے میں بتائیں گے کہ رسٹ کے اگینسٹ ان میں جو قوت مدافعت درمیانی قسم کی ہے کا وقت کیا ہونا چاہیے، ان کی کیا آپ اگر لگانا چاہتے ہیں، آپ کو اگر بیج دوسرے اقسام کا میسر نہیں ہے لگانا چاہتے ہیں، تو ان کی پوری جو سیزن کا پلان ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ رسٹ کے خلاف قوت مدافعت والی 3 کیٹیگریز ہیں، سب سے زیادہ قوت مدافعت والی، سب سے درمیانی قوت مدافعت والی اور سب سے کم قوت مدافعت والی اقسام ہے۔ ہماری وہ دوسری ویڈیوز میں آپ کو بتایا گیا تفصیل کے ساتھ، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ قوت مدافعت والی اقسام کی لسٹ کون سی ہے۔ اس میں ہمارے پاس 13 اقسام ہیں، سب سے درمیانی قوت مدافعت والی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور سب سے کم قوت مدافعت والی 10 اقسام کی لسٹ ہم اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کون سی قسم ہے اور وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو اس لسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو تو بات کر لیتے ہیں کہ درمیانی قوت مدافعت والی اقسام کی۔ اس لسٹ میں جو درمیانی قوت مدافعت والی لسٹ ہے، اس میں پہلے نمبر پر سب سے زیادہ پنجاب اور پاکستان میں کاشت کرنے والی قسم فیصل آباد 2008۔ دوسرے نمبر پر ہے جی، یہ بھی کافی ہٹ ورائٹی رہی ہے ہمارے راری بہاولپور کی جوہر 16۔ تیسرے نمبر پر ہے جی، یہ بھی بہاولپور کی ہی ورائٹی ہے، آس 2011۔ اور چوتھے نمبر پر ہے دھرابی۔ تو ان اقسام میں سے جو ان میں جو پوٹینشیل ہے، جو ان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان میں رسٹ کے اگینسٹ، مونگی کے اگینسٹ جو قوت مدافعت ہے، ان میں درمیانی قسم کی ہے، تو ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں 2 چیزیں ہیں، اگر آپ کا وقت کاشت لیٹ ہے اور ان میں سے کوئی ورائٹی ہے تو حملہ ہو سکتا ہے، نقصان آپ کی فصل کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان کو کوشش کر لیں، میری جو مشورہ ہوگا، ان اقسام کو کوشش کر لیں آپ نومبر کے پہلے ہفتے میں کاشت کر لیں۔ اور ان کا بیج بھی ہماری جو رپورٹ آئی ہے ریسرچ والوں کے مطابق، ان کا بیج بھی جو سیڈ کمپنیز ہیں ان کے پاس ان کا بیج موجود ہے، اور ہاں جی، سیڈ کمپنیز کے پاس جو ہمیں ڈیٹا دیا گیا ہے، پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس ان اقسام کا تقریباً 58% بیج موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 58% کاشتکار درمیانی قوت مدافعت والی اقسام لگا رہے ہیں، جو کہ خطرے میں آتے ہیں، جن کے لیے پریشانی ہے۔ ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ کون سی ہماری 13 اقسام ہیں جو زیادہ قوت مدافعت والی رکھتی ہیں، زیادہ قوت مدافعت رکھتی ہیں، ان کا بھی سیڈ کمپنیز کے پاس 17% ہے، ان کا بھی 58% ہے، اور جو سب سے کم قوت مدافعت رکھتی ہیں ان کا بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس 25% ہے۔ تو ان 58% والوں کو جو ہے نا ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے ان اقسام میں سے کوئی بھی قسم ہے تو آپ کوشش کریں نومبر کے پہلے ہفتے میں۔ اگر آپ نومبر کے آخر میں جاتے ہیں، نقصان آپ کا ہو سکتا ہے، فصل کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کو 2 سپرے فروری میں لازمی کرنے ہوں گے۔ سپرے سے ریسرچ بھی اور یہ انسانی خوراک ہے تو ریکمنڈ نہیں کیا جاتا کہ آپ سپرے کریں، اس کا متبادل حل جب موجود ہو کہ آپ کے پاس مدافعت زیادہ رکھنے والی اقسام ہیں تو آپ وہ بیج لیں۔ لیکن آپ ان میں سے کوئی سی لگا بھی رہی ہیں تو کوشش کریں
کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں لگائیں اور ان پر آپ کو سپرے کی نوبت نہ آئے اور نقصان بھی آپ کا کم ہو. تو یہ ذہن میں رکھنے کے پچھلے سال یلو رسٹ کیا ہوتی ہے. اس طرح یہ والی شرٹ ہے، پتے بالکل پیلے ہو جاتے ہیں، پتے کے گندم کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں جب حملے کی شدت ہو. آپ ہاتھ اوپر سے لگائیں گے تو پیلا رنگ آپ کے ہاتھوں پر آئے گا. تو یہ حملہ پہلی دفعہ ہمارے جو بہاولپور کے اور خیر پورے پنجاب پاکستان کے سائنٹسٹ نے اس پر ڈاٹا دیا. لیکن میں بہاولپور کے ادارے سے منسلک ہوں تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ جو ہمارے سید احمد خان صاحب اور ڈاکٹر ارشد بلوچ انہوں نے بتایا کہ جنوری کے آخر میں ہی رسٹ کا حملہ رپورٹ ہو گیا تھا. تو جنوری کے آخر میں ہی غازی گھاٹ اور یہ اپنا لیا یہاں سے پہلے حملے کی رپورٹ آ گئی تھی. فروری میں یہ حملہ زیادہ ہو گیا تھا. اور پچھلے سال کا جو ڈاٹا ہے جو ہمارے ریسرچ کے اداروں نے جو ڈاکٹر جاوید صاحب نے مجھ سے شیئر کیا اس کے مطابق پچھلے سال 25% کاشتکاروں کی فصل پر حملہ نہیں ہوا تو کم ہوا. درمیانہ حملہ ہوا 67% فصلوں پر درمیانہ حملہ ہوا. اس میں پھر نقصان کی شرح مختلف ہوتی ہے کہ جی اپنا درمیانے حملے میں 10%، 20%، 30% تک نقصان ہو سکتا ہے. جو بہت زیادہ حملہ ہوا وہ 8% کاشتکار تھے جن کی فصلوں پر زیادہ حملہ ہوا. زیادہ حملہ میں نقصان جو ہے نا وہ آپ کا 40 سے 50% تک آپ کی پیداوار کم ہو سکتی ہے زیادہ حملے کی صورت میں. جبکہ جو اگر آپ کا اپنا کم حملہ ہو درمیانی قوت مدافعت والی میں ان میں 5 سے 10% تک اگر حملہ ہو جائے اور آپ کا وقت کاشت بھی دیر سے ہے، اوپر سے آپ نے سپرے بھی نہیں کیے تو آپ کا نقصان جو ہے نا وہ 5 سے 10% تک ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان کو جلدی لگائیں اور جلدی لگانے پر بھی آپ آگے میرے اپنے رشتہ دار نے پچھلے سال فیصلہ باد 2008 لگائی تھی جو نومبر وقت کاشت تھا. ہماری دریا چناب کا بیٹ تھا، وہاں ان کی تقریباً 65 من پیداوار آئی. میری نظر میں ان کے 5 من پھر بھی کیونکہ ان کو فروری کے آخر میں ہی فصل پر حملہ ہو گیا تھا نقصان ہوا لیکن کم ہوا. تو بہرحال کوشش کریں کہ نقصان آپ کا زیرو نقصان پر آپ جو ہے وہ ورائٹیز دوسری لیں. آپ ان میں سے لے رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو دوسری ویڈیو میں ہم نے بتایا جن میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہے ان کا کم از کم 1 ایکڑ کا بیج آپ کہیں سے لے لیں اپنا تاکہ اگلے سال آپ کا یہ مسئلہ نہ ہو. آپ کے پاس کم از کم تھوڑا سا بیج گھر میں موجود ہو کہ جی آپ کو قوت مدافعت زیادہ قوت مدافعت والی اقسام آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو آپ نے اب تک ہماری معلومات سے فائدہ اٹھایا تو آپ کو اگر اس میں سے کچھ فائدہ ہوا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں آپ کو بہتر سے بہتر معلومات ملتی رہیں. آپ ہماری کمیونٹی جو فارمر کمیونٹی ہے ان تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہمارے کاشتکاروں کو اویئرنیس ہو، وہ کسی کے جھانسے میں نہ آئیں، کسی سیڈ کمپنی کسی سیڈ والے جو 2 نمبر والے ہوتے ہیں ان کے جھانسے میں نہ آئیں. ہم کو پتہ ہو کہ کون سی ویرائٹی لگانی ہے اور کیا وقت کاشت ہے. اور آپ کو ہمارا مقصد آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی ہے اور آپ کی پیداوار میں بہتری ہے جو کہ ہمارا بنیادی دستور ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہم نے ڈائریکٹر راری ڈاکٹر لال حسین ان کے شعبہ گندم اور میں نے باہمی مشاورت سے ایک آپ کے لیے نئی سوچ ایک نیا انداز شروع کیا ہے. وہ ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کا نام ہے کہ 1 ایکڑ گندم لگائیں رانی بہاولپور کے ساتھ. اس میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ 1 ایکڑ گندم ہم لگائیں گے ریسرچ میں راری میں. جیسے ہم لگائیں گے جب ہمارا وقت کاشت شروع ہوگا وہ سارا پروسیس اس کو ہم اپنے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر فیس بک پر اس کی ویڈیو اس کے تفصیل جو ہے نا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ہمارے سوشل میڈیا پر. اور جو ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں اس منصوبے میں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ جیسے ہم لگائیں گے جس وقت ہم لگائیں گے وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ بھی اپنی گندم ہماری جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق لگائیں گے. جو آپ کو ریسرچ جو تجاویز دے گی آپ ویسے ہی لگائیں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ ہم آپ کو رجسٹر کر لیں گے ہماری ویب سائٹ agriculture.pk پر. وہاں کا ہم آپ کو لنک دیں گے، وہاں آپ آ کر رجسٹر ہو جائیں. رجسٹریشن میں آپ اپنی بنیادی معلومات دیں گے. پھر یہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی ریسرچ لگاتی ہے
آپ نے اس میں پیچھے آپ کا وقت کاشت کون سا ہے، آپ نے ورائٹی کون سی یوز کی ہے، آپ کی کھادیں کیا ہیں، آپ کا پانی کب لگا، آپ ہماری ویب سائٹ پر وہ معلومات ہمیں دیتے جائیں گے. آپ کی ساری معلومات ہم اس میں ہمارے منصوبے میں آپ صرف 1 ایکڑ، آپ کی جتنی بھی کاشت ہے صرف 1 ایکڑ ہماری ریکمنڈیشن پر لگائیں گے. وہ ہم جیسے جیسے جو آپ کو بتاتے جائیں گے وہ آپ ہمارے ساتھ لگاتے جائیں گے اور اس کو ہماری ویب سائٹ پر ڈالتے جائیں گے. آخر میں آپ کی ساری فصل کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوگا، ہماری ریسرچ کے پاس ہوگا، اور آخر میں سب سے آخر میں آپ اپنی پیداوار ڈالیں گے کہ آپ کتنی پیداوار ہے. پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پیداوار میں کہاں غلطی ہوئی، کہاں خامی ہوئی. اس طرح 1 ایکڑ سے مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، کیونکہ میں بھی ریسرچ کے ساتھ جڑ کر اپنی پیداوار کو 60 سے 70 من کے درمیان لے چکا ہوں الحمدللہ. تو اس لیے ہماری جو سوچ ہے کہ آپ جو ہمارے فارمر کا، جو پنجاب کا یا پاکستان کا اس وقت کا جو گندم کی ایوریج ہے وہ 30 من ہے. تو ہمارا رانی بہاولپور کا، ہمارے ڈائریکٹر ڈاکٹر لال سین کا، شعبہ گندم کا، ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کی 30 من پیداوار کو ہم 60 من پہ لے کر آئیں. یہ جو گیپ ہے یہاں پر ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تاکہ اس گیپ کو کم کیا جائے. جو روٹین میں ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ریسرچ کی جو ہمارے ریسرچ کی ریکمنڈیشن ہے، جس طرح ریسرچ کی جو تجاویز ہیں وہ آپ تک پہنچتے پہنچتے کئی سال لگ جاتے ہیں. جو ہماری نئی آنے والی اقسام ہیں وہ تقریباً ریسرچ کی 3 اقسام آپ کو 3 سال بعد ملتی ہیں. جو وہاں کی جو تازہ ترین پیداواری ٹیکنالوجی ہے وہ 3 سال بعد ملتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان 3 سالوں کو کم کر کے ہم آپ کو لے آئیں. ہمارا مقصد ہے کہ یہ 3 سال والا جو گیپ ہے اس کو کم کر کے ہم آپ کو گھنٹوں میں لے آئیں. جو بھی ریسرچ کی تازہ ریکمنڈیشنز ہیں، جو ان کی نئی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے، اس میں ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد ڈاکٹر جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جو ان کی تازہ ترین ریکمنڈیشن ہے، جو ان کے فارم پر جو ان کی ریسرچ میں جو منظور شدہ جو اقسام ہیں وہ ساری ان کے ساتھ جو ان کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ہے کس طرح وہ کر رہے ہیں وہ آپ کو 3 سال میں نہیں، ہم آپ کو اسی سال میں، اسی سیزن میں، اسی گھنٹے میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اپنی پیداوار کو بہتر کریں. ہم آپ کو ریسرچ کی معلومات تک تیز ترین رسائی دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی پیداوار بہتر کر سکیں. معمول میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ریسرچ کی جو پریکٹسز ہیں وہ جاتی ہیں جو مختلف چینل سے ایکسٹینشن سے ہوتے ہوتے ترقی پسند کاشتکار سے آپ تک آتی ہے. ہم اس چینل سارے کو بائی پاس کر کے ہم آپ کو ڈائریکٹ ریسرچ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں تاکہ آپ ریسرچ کے ساتھ جب اٹیچ ہو جائیں گے وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ان کی پیداوار کیسے آتی ہے، آپ ان پروسیس کو فالو کریں اور اپنی پیداوار بہتر کریں. اس میں آپ سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں دی جائے گی، کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں. ہاں، آپ کسی ریسرچ یا ریسرچ کے سائنٹسٹ ہم آپ سے آپ کے فون پر ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکیں گے، آپ کے ساتھ فون پر ڈائریکٹ اٹیچ نہیں ہوں گے، ہم آپ کو واٹس ایپ پر رپلائی نہیں کر سکیں گے. ہم آپ کو ذاتی طور پر اس معاملے میں کسی بھی قسم کی سہولیات دینے سے قاصر ہیں کیونکہ ہم سب کے لیے جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بہت مشکل ہے. اسی لیے اجتماعی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو رہنمائی دی جائے گی. آپ وہاں سے جو پروسیس ہے ان کو فالو کیجیے گا اور ہماری ویب سائٹ پر اپنی معلومات اپڈیٹ کر دیں. اور ہم آپ سے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لیں گے، کسی کو ذاتی طور پر کوئی سہولت میسر نہیں ہوگی. اس لیے ہماری معذرت، آپ صرف ہماری ٹیکنالوجی کو ہمارے سوشل میڈیا پر فالو کریں. اس کے لیے جو ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ یوٹیوب چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جہاں جو بھی سٹیپ آئے، ابھی کاشت کا سٹیپ آنے والا ہے، جو سٹیپ آئے ہم اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی جو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے، آپ چینل پر لنک ہوں گے، آپ کے پاس فوری طور پر الرٹ آئے گا. ہمارے سوشل میڈیا کو آپ لائک کر لیں، ہمارے سوشل میڈیا کو آپ لنک کر لیں. فیس بک کا ہمارا پیج ہے agriculture.pk، اس کو بھی آپ لائک کر لیں. وہاں سے جو ہماری انفارمیشن درج رہے گی آپ اس کو تازہ ترین جو معلومات